بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے مخفی نہیں۔ شروع میں آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی ایجاد دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب دیکھا کہ یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ بن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت، حکومت اور بہت سے حسن جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اتفاق فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ و مقابلے کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دھر کی بازی لگائی، جان مال اور اولاد سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں مقابلے پر پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کے مقابلے سے سکوت اور اس کی کھلی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے سے سکوت کیا بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے ان کے بے مثال ہونے کا اعتراف کیا، اور جو اس میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے اس بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے باوجود اعتراف کے محروم رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ میں اس میں سے چند واقعات اس جگہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کے بے مثل بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔